السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک سر سید احمد خان ایز اے ریفارمر فار دا مسلم سوسائٹی۔ انٹروڈکشن۔ سر سید احمد خان واز اے ملٹی ڈائمینشنل personality. He was a scholar, he was an educationist, he was a journalist, he was an activist, and he was an intellectual. He restored the status of the Muslim of the subcontinent, especially after the War of Independence. And one thing more about Sir Syed, he received the conventional education at that time, but he was a pioneer of introducing the modern education for the Muslim community. خود تو انہوں نے بڑی ٹریڈیشنل ایجوکیشن حاصل کی، لیکن انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن انٹروڈیوس کروانے میں وہ پائنیئر تھے۔ دہلی میں پیدا ہوئے 17 اکتوبر، ڈیتھ 1898۔ علی گڑھ اٹ سیلف واز اے موومنٹ، ملٹی ڈائمینشنل موومنٹ۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ سر سید احمد خان جو تھے ان کی پرسنالٹی ملٹی ڈائمینشنل تھی، اسی طرح جو علی گڑھ موومنٹ ہے وہ بھی جسٹ اٹس ناٹ اے نیم آف اسٹیبلشنگ سم فیو انسٹیٹیوشن، اٹ واز ملٹی ڈائمینشنل موومنٹ which try to restore the Muslim in all aspect of life. سر سید کے ایفرٹ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ہمارا جو پریویس ٹاپک ہے وار آف انڈیپینڈنس کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے what was the circumstances of the Muslim at that time. Obviously Muslims were killed mercilessly and the properties and the jagirs were confiscated and the door of the government job were closed for the Muslim and the door of the government institution for study were closed for the Muslim. So in short, at that time to be a Muslim was considered a crime. مسلمانوں کے پراپرٹیز چھین لی گئی، جائیدادیں ضبط کر لی گئی، ان کو مرسیلیسلی قتل کیا گیا۔ اس سارے سینیریو میں سر سید احمد خان جو تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے علی گڑھ موومنٹ لانچ کی۔ اب علی گڑھ موومنٹ کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ اوور آل اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ فرسٹ، ٹو کریٹ ایٹماسفیئر آف دا میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا برٹش اینڈ دا مسلم، mean to remove the misunderstanding. Second, to convince the Muslim community to learn the modern education and English language. Third, advise the Muslim to keep away from politics. مسلمانوں کو نصیحت کرنا کہ وہ پالیٹکس سے دور رہیں، مسلمانوں کو یہ انشور کروانا کہ وہ ماڈرن اور انگلش ایجوکیشن حاصل کریں، اور برٹش اور مسلمانوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو ریموو کرنا۔ So let's discuss about a reform introduced by Sir Syed Ahmad Khan, and the first is educational reforms. Educational reforms can be divided into two phases. First phase 1858 till 1869, which can be considered a conventional education. Like he established the two institute over there during this period. First one is Muradabad Institute and the second is Ghazipur Institute, and this was on traditional pattern with the Arabic, Persian and Urdu. And then in 1863 Sir Syed established a scientific society. And what was the objective behind the establishment of scientific society? To translate the modern literature and the scientific knowledge into a Urdu. And then Sir Syed, the second phase is started from 1869 till 1898. اب کیوں یہ فیز اسٹارٹ ہوتا ہے؟ اوبویسلی 1869 سر سید احمد خان وزٹ ٹو انگلینڈ سے جب وہ واپس آتے ہیں تو وہاں پہ وہ جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اس سسٹم کو کینلی آبزرو کریں۔ تو آبزرو کر کے آنے کے بعد جو وہ کام کرتے ہیں ان میں ظاہر ہے جو سب سے بڑا ان کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ MAO اسکول ہے، اور وچ واز اسٹیبلش ان 1875، اور آفٹر 2 years اٹ بیکم کالج، اور ان کی ڈیتھ کے بعد یہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا۔ ہاؤ مچ کین سر سید ٹو انٹروڈیوس دس ماڈرن سسٹم، اس کا ہمیں ان کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے
کہ ایک لمبے عرصے تک ایک بہت بڑا جو اسٹاف تھا وہ برٹش کا تھا، اور پھر پرنسپل جن میں ایک بڑے نام سر آرچ بولڈ، سر آرنلڈ اور سر مورسن جیسے جو اساتذہ ہیں وہ علی گڑھ میں ایز اے پرنسپل پرفارم کرتے رہے۔ ہم سر سید کے لٹریری سروسز کو دیکھیں تو لٹریری سروسز کو ہم تمام ریفارمز کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ایجوکیشن کے اندر بھی، ان کے سوشل کے اندر بھی، اور پولیٹیکل کے اندر بھی۔ سپوز سب سے پہلے انہوں نے اسباب بغاوت ہند، انگلش میں پھر اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا، دا کازز آف انڈین ریوولٹ۔ ایکچولی 1857 کے بعد جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی تھی بٹوین برٹش اینڈ مسلم، اس کو ریموو کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے یہ بک لکھی تھی۔ انیشلی اٹ واز پمفلیٹ۔ دین تبین الکلام، اگر ہم تبین الکلام کی بات کریں تو اٹ واز ریٹن ان 1862۔ اگین سر سید ٹرائی ٹو ریموو دا مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین Muslim and the British. Obviously they were the Christians and the Muslim, both جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں۔ سر سید احمد خان try to find out the similarities between Bible and Quran and try to unite the Christian and the Muslim. And then خطبات احمدیہ which was printed in 1870. خطبات احمدیہ لکھنے کے پیچھے کازز کیا تھا کہ when he visited 1869 in London, over there he saw a book under the title of Life of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک اسکاٹ لینڈ کے ایک رائٹر سر ولیم نے لکھی ہوئی تھی، where he criticized the Islam and the personality of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So in the reply of all these criticisms, Sir Syed Ahmad Khan wrote خطبات احمدیہ۔ ریلیجیس ریفارم کی بات کریں، سر سید احمد خان روٹ تفسیر القرآن which itself a great achievement, and apart from that خطبات احمدیہ۔ اگر ہم سوشل ریفارم کی بات کریں تو اس وقت معاشرے میں مسلم معاشرے کی بات کریں تو بہت ساری جو برائیاں تھیں وہ جنم لینے لگی تھی۔ ان میں سب سے پہلے تو بہت ساری نان اسلامک جو ویلیوز تھی مسلمانوں نے اس کو اڈاپٹ کر لی تھی۔ تو ٹو ریموو آل دیز ان اسلامک ویلیوز سر سید احمد خان روٹ تہذیب الاخلاص۔ اب تہذیب الاخلاص ملٹی پرپز تھا۔ سب سے پہلے تو وہ جو مسلمانوں کو کنونس کیا گیا وہ جو نان اسلامک ویلیوز ہیں ان کو ریموو کیا جائے، اینڈ دین ہی آلسو تھرو ہز پمفلیٹ ہی واز آلسو سکسیڈڈ کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے کہ جو مسلمانوں کو کنونس کر سکے ٹو گین دا ماڈرن نالج، اینڈ دین ہی آلسو دس تھرو دس پمفلیٹ ہی آلسو گیو دا نیو پولیٹیکل ڈائریکشن ٹو دا مسلم۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹی بھی لکھا، اٹ واز این ایکسٹینشن آف سائنٹیفک سوسائٹی، اور اس کا جو پرپس تھا وہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی تھی کہ ماڈرن دور میں وہ خود کو کیسے ماڈرن ایج کے اکارڈنگ کیری کر سکتے ہیں۔ اینڈ دین دا میجر ریفارم از دا پولیٹیکل ریفارمس۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں کچھ چیزیں نہیں ڈسکس کریں گے۔ سپوز سب سے پہلے اردو ہندی کنٹروورسی، یو نو دیٹ اٹ واز ان 1867 ان بنارس، and when there was a conflict between Muslim and the Hindu demand Hindi as official language، ہندی جو ہے وہ official language کے طور پہ ہونی چاہیے۔ So then at that time he used first time the word ملت، separate ملت for the Muslim۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملت کا ورڈ جو تھا وہ یوز کیا۔ دین ٹو نیشن تھیوری، وی نو سر سید احمد خان سب کانٹیننٹ کے پرسپیکٹیو میں اگر ہم ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں، سر سید احمد خان از اے انوویٹر آف دا ٹو نیشن تھیوری۔ یو نو وٹ از دا میننگ، دیر آر ٹو میجر نیشن ان سب کانٹیننٹ، ہندو ہیں مسلم ہیں، دونوں کی جو اپنی ویلیوز ہیں، کلچر ہے، ٹریڈیشن ہے، ان کے اپنے ہیروز ہیں، ایپکس ہیں، پھر ان کا لیونگ سٹائل ہے، ان کے ہر طرح کا جو ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی مذہبی رسومات، ان کے نکاح شادی تدفین سب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی آئیڈینٹی ہے کہ 1000 سال اکٹھے رہنے کے باوجود بھی they could not be intermingled۔
Then quota system. Sir Syed was the first person who demand a quota system for Muslim in ICS, Indian Civil Services. Obviously اس وقت ہندو جو تھے وہ ایجوکیشن میں بہت آگے تھے. اگر جنرل میرٹ پہ سلیکشنز ہو رہی تھیں تو کوٹا سسٹم میں مسلمانوں کہیں بھی جابس میں کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کرتے تھے. لیٹ می پٹ دا ایگزامپل فرام 1857 till 77. بنگال جو کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا صوبہ تھا, بنگال ہائی کورٹ میں دیر واز اونلی ون مسلم جسٹس, سید میر علی, جنہوں نے بعد میں مسلم لیگ لنڈن کی بنیاد بھی رکھی تھی. تو ایٹ دیٹ ٹائم سر سید نے پھر کوٹا سسٹم کی ڈیمانڈ کی. اینڈ دین مسلمانوں نے آفیشیلی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کی تھی شملہ ڈیپوٹیشن 1906 میں. بٹ وین 1884 میں لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تھا, سو سر سید واز دا فرسٹ پرسن ہو ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ الیکٹوریٹ, جدا گانا انتخاب لوکل لیول پہ ہی سر سید نے ڈیمانڈ کر دی تھی. دیٹس کال دا ویژن آف سر سید. جیسے انہوں نے ایک لوکل لیول کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا, سر سید نے وہاں ڈیمانڈ کی کہ دیر شوڈ بی اے سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دا مسلم. Then he also established the Mohammedan Education Conference in 1886. اب اس کا پرپس کیا تھا؟ 1885 میں کانگریس بن گئی تھی, تو مسلمانوں کو نصیحت یہی تھی, ان کو یہی ایڈوائس تھی, کیپ اوے فرام پالیٹکس. لیکن سر سید خود دیکھیں وہ مسلمانوں کے رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. مسلمانوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایجوکیشنلی خود کو پروموٹ کریں, دین کم ان پالیٹکس. لیکن خود وہ کیا کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے ٹو نیشن تھیوری کا انہوں نے جو ہے وہ ورڈ انیشیٹ کیا اور ان کو ایک الگ سے آئیڈینٹی دی. کوٹا سسٹم کی ڈیمانڈ کی, سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کی ڈیمانڈ کی, اور محمدن ایجوکیشن رکھا. جب ایک سال پہلے کانگریس بن گئی تھی تو محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے دو بیسک آبجیکٹیو تھے. فرسٹ, ٹو پروٹیکٹ دا پولیٹیکل رائٹس آف دا مسلم. سیکنڈ کیا تھا کہ اس وقت ظاہر ہے ایم اے او کالج تھا, تو اس کے وہ ایک پرائیویٹ کالج تھا, اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا. سو یہ سر سید احمد خان کی ریفارمس, جسٹ اٹس اے برڈ آئی ویو. ادروائز بکس کین بی ریٹن آن دا آل دا ریفارمز آف سر سید احمد خان. سو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ سر سید از امنگ دا بیسک فاؤنڈرز آف پاکستان. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی. قائد اعظم علامہ اقبال نے اس بنیاد کو ایک اسٹرکچرل ویو دیا, اور قائد اعظم نے اس اسٹرکچرل ویو کو کلرڈ کیا. تو پاکستان ظاہر بنا, اور پاکستان بننے کے پیچھے کسی ایک شخص کا ہاتھ نہیں ہے. اگر آپ اوبویسلی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بنا, تو اس وقت تو سر سید کی ڈیتھ ہو چکی تھی. بٹ لک ایٹ دیٹ, میجورٹی آف دا جو مسلم ہیں جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ تھے, یا جو باقی مسلمان جو تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے اسٹرگل کی, اوبویسلی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہی, میجورٹی آف دیم دے ور کوالیفائی فرام ایم یو کالج اور مسلم علی گڑھ یونیورسٹی, یا اس سے, یا پھر اس پیٹرن پہ جو اسکول بنے تھے, جو علی گڑھ کے پیٹرن پہ جو مسلمانوں نے اسکول بنائے تھے, جن میں اسلامیہ کالج لاہور ہے, اسلامیہ کالج پشاور ہے, علیم کالج کانپور ہے, سندھ مدرسۃ الاسلام ہے. اب دیکھیں قائد اعظم خود سندھ مدرسۃ الاسلام سے پڑھے ہوئے ہیں. سو وی کین سے میکسیمم پیپل جو تھے جنہوں نے پاکستان بنایا, وہ سر سید کے ویژن کو لے کے آگے چلے. سر سید کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوشنز میں وہاں سے انہوں نے ویژن لیا, اور وہ اسی آئیڈیا کو لے کے آگے بڑھے, اور فائنلی پاکستان ایمرج آن دا میپ آف دا ورلڈ آن 14 اگست 1947. اف یو ہیو اینی کویسچن آپ کمنٹ کریں, میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کروں گا. تھینک یو.